بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ حضرت امیر المومنین مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہ کی جانب سے ہادی بن کر آئے تاکہ پوری بشریت کو انسان بنا کر اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں، لیکن یہ بشریت انسان بننے کی بجائے درندہ صفت ہو گئی، اور یہی لوگ درندوں کے لباس میں ملبوس ہو کر حجت خدا کے خون بہانے کے درپے ہو گئے۔ اور حضرت امیر المومنین مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام وہ مظلوم امام ہے کہ جن کی مظلومیت کو خود اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی حیات مبارکہ میں بیان فرمایا۔ ایک روز اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات حضرت امیر المومنین علیہ السلام دونوں بھائی ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات کو دیکھ کر رونے لگے، تو حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نے رلایا، آپ کیوں روتے ہیں؟ تو رسول فرماتے ہیں، یا اخی صغائن فی صدوری اقوام لا یبدونہا الا بعدی، اے میرے بھائی علی میں دیکھ رہا ہوں کہ قریش کے دلوں میں آپ کے خلاف کینہ اور بغض پوشیدہ ہے جو میرے بعد ظاہر کریں گے۔ پھر اس بغض کو انہوں نے کیسے ظاہر کیا؟ بعد رسول بیت وحی آتش کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کی زد میں تھا، اور حضرت امیر المومنین مولا کائنات علیہ السلام مظلومیت کے اس مقام پر پہنچے تو مولا کائنات علیہ السلام کی گردن میں رسن تھی۔ دکھ کی بات تو یہ ہے وہ خلیفۃ اللہ، وہ اللہ کا جانشین جسے خدا نے پوری بشریت کے لیے ہادی بنا کر بھیجا، ہدایت لینے کی بجائے ان درندوں نے اپنی درندگی کا اس طرح سے اظہار کیا کہ وقت کی حجت کے گلے میں رسن کو ڈال دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان انسانیت سے گر جائے تو اللہ کی حجت کے مد مقابل کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا قاتل بن جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت امیر المومنین مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مظلومیت کی حد تو یہ ہے، خوارج ایک گروہ پیدا ہوا کہ جن کے دلوں میں حضرت امیر المومنین مولا کائنات علیہ السلام کا بغض و کینہ پیدا ہوا، اور انہی خوارج کی سازشوں کو جانتے ہوئے حضرت امیر المومنین مولا کائنات علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام حسن مجتبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان یحفر لہ اربعۃ قبور فی اربعۃ مواضع، کہ میرے لیے 4 مختلف مقامات پر 4 قبریں تیار کریں۔ پہلی قبر فی المسجد، مسجد کوفہ میں، اور دوسری قبر فی الغری یعنی نجف اشرف ہو، تیسری قبر جعدہ بن حبیرہ کے گھر ہو، اور چوتھی قبر کے بارے میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، پھر رحبتی مقام رہبر پر میری چوتھی قبر تیار کرو۔ یعنی مولا کائنات علیہ السلام یہ کیوں مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام کو مختلف قبریں بنانے کا حکم دے رہے ہیں؟ اس کا مقصد یہ تھا تاکہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی قبر دشمنان آل محمد سے پوشیدہ رہے اور کسی کو مولا کائنات کی قبر کا پتہ نہ چل سکے، کیونکہ مولا جانتے تھے یہ خوارج، یہ میرے دشمن بغض و کینے کی وجہ سے میری قبر کی حرمت کو پامال کریں گے۔ اور جیسا کہ واضح ہے، تاریخ بتاتی ہے، 1 صدی کے بعد حضرت امیر المومنین مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی قبر ظاہر ہوئی، اور اہل بیت جانتے تھے لیکن مخفیانہ مولا کی زیارت کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح جب مولا امام حسین علیہ السلام سرزمین کربلا پہنچے، مولا کے مد مقابل لشکر اشقیا کھڑا ہے۔ مولا امام حسین پوچھتے ہیں، بتاؤ میں نے تمہارا کیا جرم کیا؟ کیا میں نے پیغمبر کی سنت کو تبدیل کیا یا کسی حق کو ترک کیا؟ تو مجھے کیوں قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے شرمساری سے اپنے سر کو جھکایا اور کہنے لگے، بغضا لابیک، تمہارے بابا علی کا بغض ہے ہمارے دلوں میں، اس کینے اور بغض کی وجہ سے ہم آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اور ان تمام باتوں کو دیکھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث سامنے آتی ہے، یا علی مومن اور منافق کا معیار آپ کی محبت ہے۔ کون مومن ہے، کون منافق ہے؟ جو آپ کو چاہے وہ مومن ہے، جو آپ سے محبت کرے وہی صاحب ایمان ہے، اور جو آپ سے بغض رکھے وہ منافق ہے۔ کیوں ایسا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا؟ کیونکہ مولا کائنات اللہ کی جانب سے آئے ہیں، کیونکہ مولا کائنات نے ہر کام کو، ہر فعل کو اللہ کی خاطر انجام دیا۔ جنگیں کی تو اللہ کی خاطر، ہاتھ کو روکا تو اللہ کی خاطر،
اور بعد از پیغمبر تلوار نہ اٹھائی تو اللہ کی خاطر، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، جیسا کہ مکتب تشیع کی روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کو کس چیز کا امر کیا اور مولا کائنات نے اس حکم کی تعمیل کی۔ حضرت امیر المومنین نے تو ہر چیز کو اللہ کی خاطر انجام دیا، اور اسی وجہ سے حضرت امیر المومنین منافق اور ایمان کا معیار ہیں۔